السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے شیخ اسماعیل حدیثی صاحب کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جہاں سے کئی سارے دینی اصلاحی کام کو انجام دیا جاتا ہے، جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرامز، جمعہ خطبہ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، فری قرآن ڈسٹریبیوشن ٹو نان مسلمس، ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، عثمانیہ ہاسپٹل میں فروٹ ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ اور طبی شعبے میں الف سوسائٹی کی جانب سے ایک فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی سہولت ہے، اور فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے کئی سارے بڑے آپریشنز فری میں کیے جاتے ہیں۔ اب میں مقرر جناب اسماعیل حدیثی صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جناب اسماعیل حدیثی صاحب نے حفظ کیا ہے دارالحدیث محمدیہ سے اور عالمیت کیا ہے میہت وادی حدیث سے، فضیلت جامعہ محمدیہ عربیہ سے کیا ہے، اور آپ ایم کام، ایم اے اور بی ایڈ کر چکے ہیں، اور فی الحال ڈائریکٹر کی حیثیت سے الحکمہ پبلک اسکول میں کام کر رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے جناب اسماعیل حدیثی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان انکار حدیث کے فتنوں سے کیسے محفوظ رہیں اس عنوان پر اپنا خطاب کرے اور ہم سب کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازے۔ جناب اسماعیل حدیثی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بلغوا ولو انی آیہ۔ معزز حاضرین اجلاس، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ وہی ہمارا حقیقی معبود، وہی ہمارا حقیقی الہ، وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے لیے ہم انہی کلمات کو ادا کرتے ہیں جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔
اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ کے علم میں بات ہے کہ آج جس موضوع سے لب کشائی کا موقع عنایت کیا گیا ہے وہ ہے فتنہ انکار حدیث سے ہم کیسے بچیں، یا فتنہ انکار حدیث سے ہم کیسے محفوظ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اس موضوع سے لب کشائی کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو قابل غور ہے بنیادی طور پر، جس کا علم ہونا یا جس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے بعد انشاءاللہ یہ موضوع خود بخود واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ادیان بنائے ہیں۔ روئے زمین میں بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، اور ان ادیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین کو پسند کیا، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان پائے جاتے ہیں ان تمام ادیان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی قبول کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یقیناً وہ نقصان اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کے علاوہ جو دین ہے وہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے جوڑا رکھا، اور ایسے گھرانوں میں، ایسی جگہ پر اللہ نے ہماری پیدائش اور پرورش کی جہاں سے پہلے ہی دین اسلام جاری اور ساری تھا۔ یہ دین جب اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے سلسلے میں بنیادی باتوں کا ذکر کیا۔ اگر آج روئے زمین پر دوسرے ادیان والے، دوسرے مذہب والے، کوئی فرد یا کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کو گلے لگانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کی بنیادی چیزوں پر غور تدبر کرنے سے دین اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسی صورت میں وہ دین قابل قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جو آخری پیغام دیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا گیا، جس کے اندر بہت سارے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اہم نکتہ جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس پر میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو زندگی گزارے گا، میرے بعد جو زندگی گزارے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها علیکم بالنواجذ۔ ایسی حالت میں، ایسے مسائل میں، ایسے دور میں، ایسے حالات کے اندر تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر جو کوئی شخص اس کو مضبوطی سے تھام لے گا یقیناً وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی شخص دین اسلام کو لینا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، تو اس شخص کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، تبھی جا کر وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا
کہ حدیث کا جو مقام ہے اسلام کے اندر، جہاں قرآن کا مقام ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مقام بیان کیا ہے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور اس کی تاریخ پر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 100 سال سے زائد اس کی تاریخ ملتی ہے، اور یہ وقت اتنا لمبا نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مختصر طور پر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ حدیث کا انکار کرنے والے کب شروع ہوئے، کہاں سے یہ لوگوں کی ابتدا ہوئی، ان کا پس منظر کیا تھا، اور کیسے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز کو بگاڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کو بگاڑ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو تعمیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حدیث کا جو عمل رہا ہے بہت بڑا کارنامہ رہا ہے۔ محدثین سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے اس کی حفاظت کی، اور من و عن محدثین تک پہنچا، اور محدثین نے اس کو کتابی شکل دے کر ہم تک پہنچایا، اور اس امت نے متفقہ طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد بہتر کتاب قرار دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث کی تعریف ہم دیکھ لیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعل او عمل او تقریر، ان 3 طرح کی باتوں کو حدیث کہا گیا ہے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، بتایا ہو۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو۔ کوئی عمل، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور سفر میں جانا، جو بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے۔ اور تیسری جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے حدیث کی تعریف کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایسا عمل یا ایسا کام جس کو صحابہ نے کیا، صحابہ کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی تو ذمہ داری لی، تو کیا کہیں حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہم کو ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، من و عن احادیث شریفہ کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے وہ لوگ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، منکرین حدیث کے دائرے میں شمار ہو جاتے ہیں، یا اہل الکتاب یعنی اہل القرآن کے اندر اپنا شمار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اسی لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایسے لوگوں سے سابقہ ہو جائے، ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے، یا کبھی تبادلہ خیال ہو، تو ان سے یہ سوال کریں۔ اہل علم نے اپنی کتابوں میں یہ سوالات کو نقل کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ان سے سوال کریں کہ یہ کہاں پر ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ وہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی نہیں لی ہے، اسی لیے ہم صرف قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جب بطور دلیل ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے جس بات پہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو، ذکر کو اتارا ہے اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کا جواب ہے، اسی آیت مبارکہ کے اندر جو اہل قرآن ہیں ان کا جواب ہے، اسی آیت مبارکہ کے اندر حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ آئیے یہی آیت پر، انہی کے دلیل پر غور تدبر کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، لفظ ذکر آیا ہے، الف لام ذال کاف را، الذکر لفظ آیا ہے، اس سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بہت سارے مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ الذکر سے مراد وحی ہے، واو ہا یا وحی، وہ وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے وحی کو اتارا ہے۔
اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ قرآن نہیں ہے بلکہ الذکر ہے، اور ذکر سے مراد وحی ہے، اور وحی کے سلسلے میں تمام اہل علم جانتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہوا کرتی ہے، ایک وحی متلو اور دوسری وحی غیر متلو۔ وحی متلو سے مراد قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر متلو سے مراد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا یہ آیت مبارکہ کے ذریعے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہی آیت اس کے لیے جواب ہے کہ اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ذکر کیا ہے، اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں قرآن و حدیث جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کو پرکھنا ہے، اسلام کو جاننا ہے تو مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ ساتھ ہی ساتھ حدیث کی بھی ذمہ داری لی ہے جس کو الذکر کہا گیا ہے۔ وہی مطلوع وہی غیر مطلوع ممکن ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ سے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین مکمل کیا، دین مکمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ اکثر لوگوں کو الحمدللہ یاد ہو چکی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات پہ دال ہے کہ دین اسلام جو کامل ہے، مکمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کامل ہو چکا ہے۔ کامل ہونے کے سلسلے میں جو بات آتی ہے کہ تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، صحیفہ موسیٰ صحیفہ ابراہیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، لیکن ان آیات کے اندر جہاں پہ تورات کا ذکر ملتا ہے، انجیل کا ذکر ملتا ہے، صحیفہ موسیٰ صحیفہ ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدن سے تعبیر کیا ہے۔ الذکر کو ہدن سے تعبیر کیا، نکیرہ لفظ لا کر کہا کہ تمہارے پاس جو ذکر آنے والا ہے، جو وحی آ رہی ہے، تورات کے اندر بھی آئی، زبور میں بھی آئی، صحیفہ موسیٰ میں بھی آئی اور صحیفہ ابراہیم میں بھی آئی، لیکن یہ سلسلہ جاری تھا۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے الہدا کے ذریعے کہا، الہدا کے ذریعے کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی ساری جو ہدایت کا ذریعہ تھا قرآن و حدیث جاری رہی، اور اختتام میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں سے دین اسلام مکمل ہوا۔ اس طرح آگے بڑھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب کو نازل کیا، اور کتاب کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، جب بھی کوئی کتاب کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے والے معلم، اس کے شارح کا بھی انتخاب کیا۔ ایسے ہی کتاب کسی پر نازل کر دی گئی، چھوڑ دی گئی، منمانی طریقے سے سمجھتے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوا، بلکہ تورات کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، صحیفہ موسیٰ صحیفہ ابراہیم کو دیکھیں، اس کو سمجھانے والے موجود تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کو شرح کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے انا انزلناہ الیک ذکر لتبین للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ذکر کو اتار رہے ہیں تاکہ لتبین للناس، تم لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دو۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ان سے اگر سوال کریں کہ اقیم الصلاۃ، نماز کیسے قائم کرو گے، تو ضرورت پڑے گی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی نماز کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ نماز بہت دور کی بات ہے، نماز بہت دور کی بات ہے۔ جب وہ یہ وضو کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو سر کا مسا اس کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، قلال انگلیوں میں کرنے کا مسئلہ نہیں ملے گا، پیروں کو تین تین بار، دو دو بار، ایک ایک بار دھونے کا مسئلہ نہیں ملے گا۔ نماز بہت دور کی بات ہے، وضو ہی وہ ثابت نہیں
کر سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اتارنے کے بعد اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترا کر رہی تھی، ابتدائی مراحل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو سنتے اور بار بار دہرایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجِلَ بِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ قرآن کو جمع کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اتنا ہی نہیں جمع کرنے کے بعد چھوڑ دینا بلکہ اس کی وضاحت کرنا۔ میرے بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو اتارا جو 23 سالہ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری رہی۔ 23 سالہ عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، 13 سالہ زندگی، اور قرآن اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام صورتیں جن کو ہم مکی کہتے ہیں مکہ کے اندر اس کا نزول ہو رہا ہے، اور قرآن کو اٹھائیں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مدنی صورتیں وہ تمام صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر جو قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس کو مدنی صورتوں سے تعبیر کیا گیا۔ 23 سالہ عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو مکمل طور پر اتارا اور حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے تم اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے جو یہ کہتے ہیں انہیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے طرح ایک اور چیز دی گئی۔ کیا چیز تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ومثلہ معہ، اور اسی طرح اور ایک چیز دی۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اہل علم نے لکھا کہ ومثلہ معہ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انکار حدیث کا فتنہ وجود میں آئے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے ہندوستانی کی تاریخ کے اندر 100 سال پہلے وہ دور آیا اور بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ آگے میں انشاءاللہ مختصر ان کی تفسیر رکھوں گا، کون کون تھے جنہوں نے انکار حدیث کو مانا اور حدیث کا انکار کیا۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا لوگ حدیث کا انکار کریں گے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مبارکہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے لوگو، عمران جو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ یہ حدیث کی باتوں کو چھوڑ دو، قرآن کو لے لو، یہ اگر حدیث کی باتوں کو لوگے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، میرے بعد تابعین کا زمانہ، میرے بعد تبع تابعین کا زمانہ، ابھی صحابہ کا زمانہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی واقع ہوتی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں، کہہ لیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کہتا ہے کہ حدیثوں کو چھوڑ دو، قرآن بیان کرو۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلاتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلاتے ہیں، قریب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہم پڑھیں گے، مغرب میں 2 رکعتوں میں سری جہری پڑھیں گے، مجھے بتاؤ کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہوں گی۔ اگر تم یہ کہتے ہو حدیثیں کو ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے، تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہاں پر بیان کیا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہوں گی، ظہر کی 4 رکعتیں ہوں گی، مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تو وہ خاموشی اختیار کر گیا، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نصیحت کر دی، اگر کوئی شخص صرف قرآن کو پکڑ لیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقیناً وہ گمراہی کے راستے پہ چلا جائے گا۔
قرآن و حدیث یہ دونوں منبع ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے اسلام کی۔ قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی صرف قرآن کو پکڑ لیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یقیناً وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تاریخ میں بتانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بہت سارے فرقے وجود میں آئے۔ معتزلہ ہے، خوارج ہے، جنہوں نے مکمل طور پر حدیث کا انکار نہیں کیا بلکہ کچھ شبہات کو اس کے اندر داخل کر دیا۔ کہنے لگے ہمارا جو دماغ حدیث کو سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اسی حدیث کو ہم لیں گے۔ جہاں پر دماغ سے حدیث نہیں ملتی، ہماری سوچ سے بالا تر ہو جاتی ہے، اس حدیث کا ہم انکار کر دیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو۔ ایک وہ تھے مکمل طور پہ نہیں کیا بلکہ جزئی طور پہ انہوں نے کیا اور کہا کہ بات جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے ہم لیں گے، جو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہندوستان کی تاریخ کے اندر 1857 کا واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ 1857 کے اندر جب دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ بہت ہی بڑا فلسفہ عام تھا، مغرب کی یہ تہذیب تھی، سائنس کا بہت زیادہ اثر تھا، ایسے وقت میں ہندوستان اور مصر یہ دو جگہ ایسی ہیں۔ ہندوستان اور مصر ایسی ہے جہاں فلسفے کے نام پر بہت بڑا کارنامہ ہوا کرتا تھا اور بڑے بڑے لوگ اس میں پیدا ہوئے، جس کے بارے میں ارسطو آتا ہے۔ بہت بڑے فلسفہ دار جتنے ملتے ہیں یہ 100 سالہ صدی کے اندر ہم کو ملتے ہیں۔ اسی میں سے ایک پہلا شخص، سب سے پہلا شخص ہندوستان کی تاریخ میں حدیث کا انکار کرنے والا، جس کا نام آتا ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس نے کلی طور پر واضح طور پہ یہ کہا کہ جن سے مراد کوئی چیز نہیں ہے، جن جو ہوتے ہیں اس سے کوئی مراد نہیں ہے، یہاں تک کہا کہ فرشتے یہ جنات ہے، فرشتے جنات ہے۔ کئی ایسے مثالیں ہیں جہاں پر اس نے احادیث مبارکہ کو توڑ موڑ کر پیش کیا اور کہا کہ جبرائیل جو آیا کرتے تھے، جبرائیل وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں حدیث کا انکار کرنے والا سب سے پہلا جس کا نام آتا ہے سر سید احمد خان۔ انہوں نے ابتدا کی حدیث کے اندر فرشتوں کی حقیقت کا انہوں نے انکار کیا اور جن سے مراد یہ کہا کہ دیہاتی آدمی ہوتا ہے، کوئی جن ون نہیں ہوتا، اور اسی طرح فرشتے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس ہوا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قرآن کے ساتھ حدیث کا انہوں نے واضح طور پہ انکار کیا، اور اس کے بعد اس کے نقش قدم پر چلنے والا شخص جس کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے عبداللہ چکڑالوی۔ عبداللہ چکڑالوی یہ ایسا شخص تھا جو سر سید احمد خان کے نقش قدم پر چلتا ہوا، اس نے اتنا ہی نہیں کہ ایسے الفاظ کا انکار کیا، کہنے لگا کہ یہ حدیث نعوذ باللہ من ذالک لہو الحدیث ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ لہو الحدیث وہ ہے جو انسانوں کو گمراہی کے لیے ناچ گانا ساری چیزوں کو ایجاد کیا جاتا ہے، اس کو لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ حدیث جو ہے لہو الحدیث ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کو گمراہی کا راستہ بتاتی ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ یہ عبداللہ چکڑالوی ہے اور اس کے آج بھی ہندوستان کے اندر ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کے انکار کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے، اس نے کہا کہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور اسلامی شریعت کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ چکڑالوی کہتا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس نے کیسی مثال دی، میں صرف آپ کو بطور نمونہ اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا اور لوگوں کے دل و دماغ سے کھیلا اور یہ ثابت کیا کہ حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اگر حدیث کو شامل کر لیا جائے تو گویا کہ اللہ کی کتاب میں شریک کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ توحید ہے اور شرک ہے، اسی فلسفے کو، اسی چیز کو اس نے اس حدیث کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ حدیث لہو الحدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے میرے بھائیوں چراغ علی، یہ بھی بڑا تاریخ کا، اور یہ ایسے لوگ نہیں تھے، یہ تقریر میں مہارت رکھتے تھے اور یہ تحریر میں مہارت رکھتے تھے، وقت کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔
عام آدمی کوئی فتنہ برپا نہیں کر سکتا، بلکہ تعلیم بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ علم داں ہوا کرتے تھے، بڑے معزز ہوا کرتے تھے، بڑے عزت والے ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایسے فتنوں کو آباد کیا۔ اس کے بعد اور ایک شخص پیدا ہوتا ہے یو پی کے اندر جس کا نام آتا ہے حافظ اسلم زیراج پوری۔ انہوں نے جو بات کہی ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حدیث تو موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لیکن حدیث ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تاریخ ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کے واقعات ہم سن سکتے ہیں، احادیث کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن حدیث ہمارے لیے حوالہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے حافظ اسلم زیراج پوری جو یو پی کے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تاریخ میں بہت سارے نام آتے ہیں، تمنا عبادی ایک آتا ہے، نیاز فتح پوری ایک آتا ہے، اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو پنجاب کے اندر درپیش آتا ہے۔ پنجاب کے اندر دو لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جس کا ایک نام آتا ہے غلام جیلانی برخ۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بہت ساری باریکیوں کے ذریعے سے اور تاریخ کی حدیثوں کو مٹایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کا دروازہ کھلا اور یہ توبہ کیا، اس نے توبہ کی، جس کا نام آتا ہے غلام جیلانی برخ۔ اس کے علاوہ اور ایک ہے جو پنجاب کے اندر پیدا ہونے والا غلام احمد پرویز۔ یہ پرویزیت جو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے تعلقات، ان سے بہت بڑا نقصان ہوا اور آج بھی ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے شک و شبہات کی بنیاد پر حدیث کا انکار کیا۔ اور ایک شخص پیدا ہوا پنجاب سے جو غلام احمد قادیانی، جس نے ختم نبوت کے مہر ہی کو توڑ دیا۔ سب سے پہلے پرویزیت کو عام کیا گیا، یہاں تک عام کیا گیا کہ دائمی طور پر انکار کرنے والا وہ ہے غلام احمد پرویز۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں اس ضمن میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، حدیثوں کو انکار کرنا شروع کیا، لوگوں نے پوچھا کہ چلو بتاؤ حدیث کو تم انکار کرتے ہو۔ عبداللہ چکڑالوی سے کسی نے پوچھا کہ نماز ہم کیسے پڑھیں گے، بتاؤ کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر کی کتنی رکعتیں ہوں گی، مغرب کی کتنی رکعتیں ہوں گی، اللہ ہدایت دے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ سورۃ فاطر کی پہلی آیت اٹھائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پروں کا ذکر کیا ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کے 3 ہے، کسی کے 4 ہے، کسی کے اور زیادہ ہے۔ کہنے لگا 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو۔ جب لوگوں نے پوچھا زیادہ کا جب لفظ آیا تو زیادہ کے معاملے میں آپ کا کیا قول ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ چکڑالوی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس موجودہ دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، آج کے اس موجودہ دور میں جن کا نام آتا ہے راشد شاد، جنہوں نے ادراک زمانہ امت ایک کتاب لکھی جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ امت کی ترقی میں رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ حدیث مبارکہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ شخص دنیا کے اندر موجود ہے جس کا نام آتا ہے راشد شاد، اور اس نے کتاب لکھی، کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کی اگر امت ترقی کرنا چاہتی ہے تو حدیث کو چھوڑ دے اور قرآن کو پکڑ لے تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا نام آتا ہے عنایت سبحانی، جس نے رجم کا انکار کر دیا، مکمل طور پر اس بات کا انکار کیا کہ رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح اور ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام ہے جاوید غامدی۔ آپ اس کو سنیں گے تو یہ عقل پرستی کے بنیاد پر بہت سارے احادیثوں کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح دہلی کے اندر ایک شخصیت پائی جاتی ہے وحید الزما خان، آج بھی یہ موجود ہے۔ ان کا جو مسئلہ ہے میں خود مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ انکار حدیث کے فتنے میں ان کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں 25 احادیث ملتی ہے متواتر کے ساتھ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ متواتر احادیث سے اہل علم نے اس بات کو نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو یہ آج کے موجودہ دور میں پائے جانے والے کچھ لوگ ہیں جن کے افکار سے، جن کی تعلیمات سے، جن کی صحبت سے ہم کو بچنا ضروری ہے، ورنہ انکار حدیث کے فتنے میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں 2-3 باتیں رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک
ایک طریقہ کار حدیث کے سلسلے میں بیان کیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب حدیث کوئی بیان کرتا ہے، میں اگر کوئی حدیث پڑھتا ہوں، یہاں سے حدیث نکلتی ہے میرے استاد محترم کے پاس، میں نے فلاں ابن فلاں سے ہی حدیث سنی ہے اور وہ استاد سے آگے جاتی ہے ان کے استاد کے پاس، یہاں تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہوتے ہوئے پہنچتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ تسلسل، یہ متواتر، یہ سندیں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی طالب علم حدیث سناتا ہے تو میں نے فلاں ابن فلاں سے سنا، میں نے فلاں ابن فلاں سے سنا، میں نے فلاں ابن فلاں سے سنا، یہ سارے اسانید کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور جہاں جا کے سند ٹوٹ جاتی ہے، جہاں جا کے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس حدیث کو قابل قبول نہیں مانا جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ نے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے، اللہ نے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے تو کیا کرو؟ فاسق ہو سکتے ہیں، کوئی خبر لے کر آ سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد فتنے ہوں گے، انکار حدیث کے فتنے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا جب کوئی بات تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرنا، یہ اساس ہے، بنیاد ہے تا قیامت تک کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے کے اندر دجالون کذابون یأتون من الحدیث بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، آخری زمانے میں کذاب پیدا ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون، جو آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر کہا، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہ یأکونون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتون من الحدیث، ایسے حدیثیں لے کر آئیں گے، ایسی باتیں لے کر آئیں گے تم اس سے پہلے تم نے کبھی سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا یضلونک، تم کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے وقت میں سند کو دیکھا جائے، ایسے وقت میں طریقہ کار کو دیکھا جائے کہ جو یہ بیان کر رہا ہے شخص، اس کا تعلق کہاں سے ہے، کس کی حدیث بیان کر رہا ہے، اس سے سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے۔ اسی لیے منہج سلف کی بڑی اہمیت ہم کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمارے صحابہ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے سلف نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس چیز کو ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مختصراً طور پہ آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح اور ایک بات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں الاسناد صلاح المؤمن، مومن کا اگر کوئی ہتھیار ہے حدیث کے معاملے میں تو وہ اسناد ہے، وہ اسناد ہے، سند ہے، کس سے کس نے سنی، کب سنی، کس حالت میں سنی اور کیسے ہم تک پہنچی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر انسان دین کا، اگر یہ سند دین کا حصہ نہ ہوتی، یہ سند دین کا حصہ نہ ہوتی تو کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی بات ہمارے سامنے پیش کر سکتا تھا کہ فلاں ابن فلاں سے یہ معاملہ ہوا، فلاں ابن فلاں نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی قربانیوں کے بعد، بہت بڑی مسائل کے بعد اللہ تعالیٰ نے من و عن دین ہم تک پہنچایا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے میں اور آپ اگر حدیث مبارکہ سے جڑنا ہے اور انکار حدیث سے بچنا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سمجھ کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی میرے اور آپ کے لیے تا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں اور آپ ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، ایسے ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے تو ہدایت کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ لہذا قرآن کی بات جب ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہے تو اس کا فہم، اس کا طریقہ، اس کی شرح احادیث نبوی کا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سمجھ سے سمجھے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کا متن ایک رکھا لیکن ترجمے کے اندر مغالطہ کے شکار ہو گئے، جب تشریح کی بات آئی مغالطے کے شکار ہو گئے، جب بات سمجھانے کی بات آئی تو اپنے فہم اور اپنے سمجھ سے باتوں کو سمجھانا شروع کیے اور گمراہی کے راستے پہ نکل گئے۔ لہذا قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کی سمجھ سے اگر ہم سمجھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ انکار حدیث سے فتنے کا بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ورنہ آج بہت سارے ایسے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہود و نصارہ کی یہ سازشیں رہی ہیں ہمیشہ سے اسلام اور اسلام کو مٹانے کی، اسلام کی بنیادی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کو نبھانے والا ہے. بشرط یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد افراد کا جائزہ لیں، اور جہاں کہیں ایسا کوئی فرد یا ایسا کوئی شخص نظر آتا ہو جو یقیناً حدیث کا انکار کرتا ہو تو اس سے ربط قائم کریں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسے چاہیے کہ اصلاح کریں، اسے چاہیے کہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں درست ہوتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن کوشش یہی ہو کہ جب اللہ نے علم دیا ہو، اللہ نے حقیقت سے آگاہ کیا ہو، اللہ نے آپ کو تعلیم اور حق گوئی سے نوازا ہو تو اس بات کو عام کریں. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں تمام شرکاء کا، سامعین کا اور سامعات کا، اور خصوصاً اس فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کا اور ان تمام نوجوان بھائیوں کا، بہنوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا. میں نے کچھ مختصر سی تاریخ اور مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھی. یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس میں اہل علم اور بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور تقاریر کی. آپ اس سے جڑے رہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انکار حدیث کا فتنہ کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے اس دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھے شیخ اسماعیل حدیثی صاحب جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازا ہے. اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات انکار حدیث کے فتنوں سے کیسے محفوظ رہیں، اسی ٹاپک پر کرنے کی اجازت ہوگی. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیے. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں، اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہوں تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواجد ہے اور میں جو ہے دکان پہ کیشیئر کا کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ اتنے کم ٹائم کے اندر بہت اچھا ہمارے کو سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہمارے کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور یہ سب فتنوں سے بچنے کی بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ. میرا سوال اس ٹاپک سے یہ ہے کہ ایک میرا کزن بھائی ہے اور وہ پتہ نہیں کیسا ان حالات میں گرفتار ہو گیا. تو میں کچھ اگر قرآن کی کوئی آیتیں اگر اس کو بھیجاتا ہوں یا ترجمہ بھیجاتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب میں کوئی حدیث بھیجاتا ہوں تو خاموش ہو جاتا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ لاسٹ میٹنگ میں بولا کہ بھائی تیرے پیر کہاں ہیں، میں پیر پڑھتا ہوں، میرے کو حدیث سے مت بھیج دو. تو میرے کو دل کو بہت تکلیف ہوئی. اخلاق کا بہت اچھا ہے، طبیعت کا بہت اچھا ہے، یعنی ہر چیز اس کے پاس پوری تعریف ہی تعریف ہے بولے سا، اس کے باوجود جو ہے اس طریقے سے میرے کو بول دیا بھائی تیرے پیر پڑھتا ہوں، میرے کو حدیث مت بھیج. تو میں اس کو جواب نہیں دے سکا، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیسے اپنے آپ کو رکھوں اور اس کو کیسے میں سدھار سکوں، یا یہ کن لوگوں میں گرفتار ہوا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے، یہ کیسے ایسے حالات ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بول رہا ہے کہ یہ میرے کو مت بھیجو ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کافی اہم سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کے کوئی بھائی ہیں جو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن پیش کیا جائے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حدیث کے پیش کرنے پر رد کرتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ہمارے پاس، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر نکلتے تھے اور جب اہل مکہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بڑی رنج اور غم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جایا کرتے تھے. جیسے کہ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام کیا ہے؟
ابلغ رسالات ربی، رب کے پاس سے جو بات آتی ہے تم اس کو اس تک پہنچا دو، اور ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، مسلسل کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ جو فتنے کے اندر یہ مبتلا ہے اس کے حق میں دعا کریں، کوشش کریں، اور ایسے زاویے یا ایسے طریقے اپنائیں جہاں سے اس کی اصلاح ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ اگر کسی بچے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ارد گرد دوست احباب کو دیکھتے ہیں کہاں سے وہ چیز اس کو میسر آ رہی ہے۔ اگر ایسے کسی شخص کو آپ جانتے ہیں تو حتی الامکان اس سے ربط کریں، اس سے جڑنے کی کوشش کریں، اور یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ہی کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی نہیں تسلیم کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو اس پہ غم اور رنج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی شخص کسی شخص پہ حجت قائم کر دیتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت پہنچا دی جائے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کی دعوت نہیں قبول کروں گا، میں اپنے ہی دین پہ رہوں گا، آپ نے حجت قائم کر دی، قیامت کے دن وہ آپ کو نہیں پکڑ سکتا ہے، آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بھائی پر حجت قائم کر دیں کہ یہ اسلام کی دعوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر وہ تسلیم نہ کرتا ہے تو اہل علم نے یہی کہا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کے حق میں دعا کریں، اس کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی ایسے موقع کے انتظار میں ہو جہاں پر دعوت دی جا سکے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا کہ ایک موقع ایسا آئے گا تو میں کیا کروں گا، تمہیں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ تم لوگ غلط ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کو بتوں کا جو مسئلہ تھا صحیح موقع اور مناسبت سے ایسا کام کیا کہ ساری قوم جان گئی کہ یہ بت غلط ہے۔ ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں رہے، ربط میں رہے، صلہ رحمی کرتے رہیں، اس کے حق میں دعا کرتے رہیں، حتی الامکان کوشش ہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس بھائی کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز کریں اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے، حدیث کے کتنے قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہے؟ اس کا مختصر سا تعارف دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے سوال کیا ہے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی مختصر سی تعریف کرنے کے لیے کہا گیا۔ حدیث کی قسموں میں آپ صحیح حدیث، ضعیف حدیث، اس طرح کی ساری تفاصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مختصر طور پر، تو ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں علامہ اقبال کیلانی صاحب کی جو بھی کتابیں آئی ہیں، تفہیم السنہ کے نام سے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکاۃ ہے، اس کو آپ اٹھائیں، اس کے فرنٹ بیک والے پیج پر آپ کو تفصیل مختصر طور پر کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی ضعیف ہوتی ہے، کون سی حسن ہوتی ہے، کون سی کس درجے کو پہنچتی ہے، اس کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو امید ہے مختصر طور پر یہ جامع تفصیل ہے اور تعریف ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر اس سے سمجھ میں نہیں آتی تو میں اور ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، وہ فقہ الحدیث ہے، جو عمران ایوب لاہوری صاحب نے تحریر کی ہیں، اور اس کی 2 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد کے مقدمے سے پہلے آپ کو ساری احادیث کی تفصیل اور تعریف ملے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ آن لائن ایک سوال آیا ہے مشتاق سلفی کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ تمل ناڈو سے ہیں اور یہاں پر ایک جماعت ہے جو جادو اور نظر بد کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے کیسے بچنا چاہیے، یہ ان کا سوال ہے۔ بھائی نے سوال کیا ہے جادو اور نظر بد۔ اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص کی تفسیر پڑھیں گے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ جادو جو چیز ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کی گئی تھی۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ یہ صورتوں کا پس منظر کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کب اتارا ہے، کس پس منظر میں اتارا ہے، تو اس کا جواب ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معزتین کے نام پر یہ صورتیں دی گئی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ جو انکار کرتے ہیں ان صورتوں کی روشنی میں اگر سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے جادو کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا، بذریعہ جبرائیل علیہ السلام یہ ساری چیزیں اتاری گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اور پڑھا اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ نظر بد کے سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر آزمائش ہو سکتی ہے وہ نظر بد ہے، یہاں تک کہ انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نظر بد کے سلسلے میں تعلیمات بھی دی ہیں، دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے نظر بد کو یا جادو کو، تو اس کو یہ جاننا بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں سے منع کیا ہے، جس میں سے ایک جادو کرنا، جادو کرانا، جادو کا سیکھنا۔ اس سے بھی پتہ چلے گا کہ شریعت اسلام میں بڑے گناہوں میں کون سے گناہ ہیں، اس میں سے ایک جادو بھی ہے۔ اگر یہ حدیث کا انکار کرتا ہے تو بڑے گناہوں والی حدیث سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے علم میں وہ کون سی حدیث ہے جس میں بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں۔ جب وہ مطالعہ کرے گا یا بتائے گا تو جادو آئے گا، تو ممکن ہے وہاں سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ رہا ایک تنظیم اگر کام کر رہی ہے اس کے پیچھے، تو واللہ عالم اس تنظیم کے مقاصد کیا ہے یا کیوں انہوں نے یہ چیز کا انکار کیا ہے، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ اور تنظیم کو کسی تنظیم کے ذریعے تحریری طور پر یہ دعوت دی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں اور اس کے حوالے دیے جائے۔ اس کے بعد اگر تنظیم انکار کرتی ہے تو اس کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس کا رد کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ تحریری طور پر ان سے جواب لیا جائے۔ ورنہ تنظیمیں جب کھڑی ہوتی ہیں تو ایک دعویٰ کرتی ہے، جب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یا ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو تنظیمیں اپنی بات کو رد کر دیتی ہے۔ اگر تنظیم یہ کام کر رہی ہے تو آپ کی جو تنظیم ہے، جس تنظیم سے آپ جڑے ہوئے، جہاں پر جادو اور نظر بد کو مان لیا جاتا ہے حقیقتاً، وہاں سے ان تک سوال کیا جائے اور تحریراً جواب لیا جائے۔ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کا رد کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، حدیث حسن اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہن ابھی آپ کو کہ اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا کہ یہ تعریفات جو ہیں تفصیل سے ہیں، اس کے لیے بورڈ درکار ہے، پین درکار ہے، اور حدیث لکھ کے ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے سمجھائی جائے گی۔ تعریفات اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے بتایا ایک میرے بہن کو کہ فقہ الحدیث آپ نارمل اردو جو جانتے ہیں ان کے لیے اس میں دلائل موجود ہے اور تفہیم السنہ کی کتابیں موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر عربی زبان سے واقف ہے تو عربی زبان کی بھی کتابیں الحمدللہ موجود ہے، وہاں آپ مطالعہ کریں تو تفصیل مل جائے گی۔ مرفوع حدیث کے سلسلے میں جتنے احادیث کی تعریفات آئی ہیں ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، آپ اس میں مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر اس کے بعد بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ربط کرنے کی کوشش کریں، میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کون سی حدیث کے کتابیں پڑھنے کے لیے اوتھینٹک ہے؟ کون سی حدیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے اوتھینٹک ہے؟ امت محمدیہ کا اجماع جس کتاب پر ہے وہ بخاری ہے، اور بخاری کے سلسلے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کے نام آتے ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ اب موجودہ دور میں تخریج بھی ہو چکی ہیں۔ تخریج مطلب کون سی حدیث صحیح ہے، ابو داؤد کے اندر کون سی ضعیف ہے، اس کو الحمدللہ بہت سارے محدثین نے الگ الگ کیا ہے۔ کوئی بھی کتاب اگر آپ سنن کی پڑھنا چاہتے ہیں تو سنن ابن ماجہ آپ لے سکتے ہیں، ترمذی لے سکتے ہیں، ابو داؤد لے سکتے ہیں۔ ہر اعتبار سے سب سے پہلے مطالعہ کریں قرآن کا، اور قرآن سے ریلیٹڈ جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کو حدیث مبارکہ، تو بخاری و مسلم جس کو متفق علیہ کہا گیا ہے، ایسے حدیث کا مطالعہ کریں۔ اور ایک کتاب بھی آئی ہے لولو المرجان بل کر، جس کے اندر صرف امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی احادیثوں کو نقل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ دوسری حدیثوں کو نہیں ہے۔ اور اس سے آسانی سے کسی حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مشکات المصابیح اٹھائیں، جس کے الحمدللہ 5 جلدیں ہیں، اور حدیث آپ کو متن ملے گا، اس کے نیچے ترجمہ ملے گا، اس کی تشریح ملے گی، اس سلسلے میں صحابی کا قول کیا تھا، تابعی کا قول کیا تھا، اور راجح قول کیا ہے، یہ ساری چیزیں مشکات المصابیح جس کی شرح ہے انوار المصابیح، اس کو آپ مطالعے میں رکھیں گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کے علم میں آئیں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث رد ہونا بول کے کوئی ایسا ہے، پہلے ایسا تھا پھر بعد میں چینج ہو گیا، نہیں ایسا ہے بول، تو وہ پہچاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ حدیث رد ہوتی ہے، انکار ہو جاتی ہے، تو اس کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حدیث ہم ضعیف کہتے ہیں تو اس صورت میں ضعیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر 4 لوگ درمیان میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے اور اس کو صحابی نے سنی ہے، صحابی سے تابعی کے پاس آئی، تابعی کے پاس سے تبع تابعی کے پاس آئی، وہاں سے ہم کو امام کے پاس آئی، لیکن امام کی جو حدیث ہم سن رہے ہیں جب اس کو ہم الٹا
سرچ کرتے ہیں امام کو کس نے کہا، تابعین نے کہا یا نہیں کہا، یا تبع تابعین نے کہا نہیں کہا، تبع تابعین نے امام کو کہا، ٹھیک ہے، تبع تابعین سے پہلے تابعی کے پاس جب حدیث جاتی ہے تو اس کا سند نہیں ملتی ہے کہ تابعی نے نہیں کہا ہے، تو یہاں اس صورت میں اس حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے جس کا ایک نام دیا جاتا ہے۔ جو حدیث سند کے ساتھ مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملتی ہے اسی حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ رد کرنے کی صورت یہ ہے کہ بیچ میں جو راوی ہوتا ہے، راوی کے حالات مکمل نہ ہو۔ آپ پڑھیں گے جرح و تعدیل جو 100 نکات پر ہے، 100 ایسے اصول محدثین کے ہیں جہاں جا کر ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک صحابی کو ان 100 اصولوں پر اترنا پڑتا ہے، تب جا کر ان کی حدیث لی جاتی ہے، ورنہ وہ حدیث رد کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے کچھ اصول بنائے گئے ہیں جس کے بنیاد پر کسی حدیث کو رد کیا جاتا ہے، کسی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت میں 100 صدی میں، ایک صدی میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو اس طرح کی چیزوں میں جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کی وہ اصلاح کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس دور میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس طرح کا سارا کام ہم کو کر کے دیا ہے کہ کتنی حدیثیں ضعیف ہے، کتنی حدیثیں صحیح ہے، صحیح ہونے کی بنیاد کیا ہے، ضعیف ہونے کی بنیاد کیا ہے۔ میں اور آپ کسی بھی حدیث کو صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے، ہم صرف ان کے کہنے پر تسلیم کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں شک و شبہ ہو تو ان کو رد کرنے کے لیے ان سے زیادہ علم ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بھائیوں کی جانب سے سوال آیا ہے، سوال یہ ہے کہ صحابہ نے احادیث کو کیسے محفوظ کیا تھا؟ اچھا سوال ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حدیث کو کیسے محفوظ کیا؟ اگر آپ قرآن کا اعجاز پڑھیں گے تو کاتبین وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس دور کا جو حافظہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کے دور کا جو حافظہ ہوا کرتا تھا، آج کے دور کے مقابلے میں بہت بڑا اور بہت دگنا ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں حافظے کی صورت میں یاد ہوا کرتا تھا، یاد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو تحریر آتی ہے قرآن کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں، سب سے پہلے پتھروں کی جو شکلیں ہوا کرتی تھی، جیسے کہ آج کل ہم اپنے گھروں کے سامنے پتھر لگاتے ہیں، قبرستان کے اوپر، قبر کے اوپر پتھر لگاتے ہیں، پتھر کی سل پہ لکھ لینا، یہ پہلی چیز آئی۔ اسی طرح اونٹ اور بکری کے جو شانوں کی ہڈی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے چکلی، اس کے اوپر لکھ لینا۔ اس طرح بڑھتے ہوئے یہ ساری چیزیں آئیں کتابی شکل کے اندر۔ اب تاریخ حدیث پڑھیں گے یا قرآن کو کیسے محفوظ کیا گیا اس کو پڑھیں گے تو اس میں ساری تفصیل ملے گی من وعن۔ لیکن زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ نے دین پہنچانے کی ذمہ داری دی، ان کو اتنا قوی حافظہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی صحرا پہ چل کے جاتا، اس کے پیر کے نشان ہوتے، تو پیر کے نشان کو دیکھ کر اس وقت کا آدمی یہ کہتا تھا کہ فلاں ابن فلاں کی اولاد ہے، فلاں ابن فلاں کے خاندان سے۔ اتنا علم ان کے پاس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو چنا جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری دی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہت سارے طریقے اس میں آئے ہیں، ابھی میرے علم میں جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔